سلام. آج کا یہ مشاعرہ جناب AR ساگر صاحب کی تنظیم سخنور انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں صدارت تنویر پھول صاحب فرمائیں گے، علی احمد شاہ صاحب اور زیب النساء زیبی صاحبہ، رحمان امجد مراد صاحب اور شجاع الزمان شجاع صاحب اور ڈاکٹر ممتاز صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ میں مشاعرے کے آغاز کے لیے تنویر پھول صاحب سے ملتمس ہوں وہ تلاوت کلام کے بعد اپنا نعتیہ کلام پیش کریں۔ ان اشعار کے ساتھ ان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لبوں پہ نام نبی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لبوں پہ نام نبی نہ ہو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری، اور ہوٹوں پہ ان کا نام فروزہ تو کیجئے، علی احمد شاہ صاحب کے ہوٹوں پہ ان کا نام فروزہ تو کیجئے، ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو۔ تو بہت بہت شکریہ کمال بھائی۔ تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت سماعت سنائیے پہلے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات ان کا منظور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ سبحان اللہ۔ ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا۔ تو یہ سورہ رحمان کا مفہوم۔ سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی، کیا انسان کو تخلیق گویائی کی قوت دی۔ بنایا ہے نظام شمس ماہ کو باحساب اس نے، دیا ہے علم بندوں کو اتاری ہے کتاب اس نے۔ اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں، تو یوں عالم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں۔ اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی، تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی۔ کمی بیشی نہ ہرگز کر سکو تم تولنے میں اب، سدا انصاف سے تولو نہ تولو کم سنو تم سب۔ اسی نے واسطے مخلوق کے پیدا زمیں کی ہے، اسی خالق نے خلقت کے لیے تخلیق کی ہر شے۔ اسی نے اپنے بندوں کے لیے میوے اگائے ہیں، شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں۔
سبحان اللہ۔ گویا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمت رب کی۔ بنایا آدم خاکی کو بجنے والی مٹی سے، کیا جنات کو پیدا ہے خالص آگ سے اس نے۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمت ہے رب کی، تمہارے پالنے والے کی بے شک شان ہے عالی۔ وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے، وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے، وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمت رب کی، ذرا سوچو تمہیں اللہ نے کیا کیا چیزیں دی۔ بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی، واہ واہ، بہت خوب، بتاؤ بہت پھر کہ خوب، سبحان جھٹلاؤ اللہ۔ گے کیا کیا نعمتیں رب کی۔ آداب و شکریہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اب درود پاک پڑھیے ماشاء بھائی، اللہ ماشاء اللہ آپ پیش سبحان کر اللہ لیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و سیدنا محمد مبارک وسلم حضرات تنویر پوری صاحب اپنا ابھی نعت پیش کریں گے، اب نعت پیش کریں گے۔ جی جی۔ ثنائے سرور عالم سے عاجز ہے زباں میری، ثنائے سرور عالم سے عاجز ہے زباں میری، نثار ان پہ ہے دل میرا ہے قرباں ان پہ جاں میری، ثنائے عالم سے عاجز ہے زباں میری، نثار ان پہ ہے دل میرا ہے قرباں ان پہ جاں میری، کروں ان کی ثنا ممدوح جو ہیں اپنے خالق کے، کروں ان کی ثنا ممدوح جو ہیں اپنے خالق کے، کہاں یہ تاب ہے مجھ کو یہ جرت ہے کہاں میری، کہاں یہ تاب ہے مجھ کو یہ جرت ہے کہاں میری، عدم کے راستے میں ہے یہی زاد سفر میرا، عدم کے راستے میں ہے یہی زاد سفر میرا، زبان اشک سے وہ سن رہے ہیں داستاں میری، زبان اشک سے وہ سن رہے ہیں داستاں میری۔ ماشاء اللہ درود ان پر سلام ان پر یہ لازم ہے نمازوں میں، درود ان پر سلام ان پر یہ لازم ہے نمازوں میں، نہ ہو گر نام ان کا نامکمل ہے اذاں میری، درود ان پر سلام ان پر یہ لازم ہے نمازوں میں، نہ ہو گر نام ان کا نامکمل ہے اذاں میری، اب سنہری جالیوں پر دل پگھل کر نکلا آنکھوں سے، سنہری جالیوں پر دل پگھل کر نکلا آنکھوں سے، صدا سے ہو گئی محروم آہو فغاں میری، سنہری جالیوں پر دل پگھل کر نکلا آنکھوں سے، صدا سے ہو گئی محروم آہو فغاں میری۔ سر مختصر ہے۔ طلبگار شفاعت ہوں نظر للہ فرمائیں، طلبگار شفاعت ہوں نظر للہ فرمائیں، نہیں کچھ اس سے آگے کہہ سکی تاب بیاں میری، نہیں کچھ اس سے آگے کہہ سکی تاب بیاں میری، بسی ہے دل میں یاد ان کی میرے لب پر جو ناطے ہیں، مقصد ہے بسی ہے دل میں یاد ان کی میرے لب پر جو ناطے ہیں، بہنگا میں اجل ہے پھول ہیں یہ پاسباں میری، دل میں یاد ان کی میرے لب پر جو ناطے ہیں، بہنگا میں اجل ہے پھول ہیں یہ پاسباں میری، عجب ثنائے سرور عالم سے عاجز ہے زباں میری، نثار ان پہ ہے دل میرا ہے قرباں ان پہ جاں میری، نثار ان پہ ہے دل میرا ہے قرباں ان پہ جاں میری، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تنویر پوری صاحب اپنا حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، اب میں مشاعرے کے
میں غزل کے دور کی طرف جانا چاہتا ہوں اور ہندوستان کی ایک مشہور و معروف شاعرہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. اس کا جو نام ہے وہی اس کی پہچان ہے. نام بھی ممتاز ہے اور مقبولیت میں بھی ممتاز درجہ رکھتے ہیں اور منفرد لب و لہجے کی شاعری کرتے ہیں اور ملکہ ترنم کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا. ترنم میں بہت ہی کوئی ثانی نہیں ملتا. ڈاکٹر ممتاز صاحبہ سے میں ملتمس ہوں جو پونا سے تعلق رکھتی ہیں اس شعر کے ساتھ کہ وہ اپنا کلام پیش کریں کہ مانا کہ تم ہو بے مثال مگر اہل عشق میں. مانا کہ تم ہو بے مثال بڑی مگر اہل عشق میں مشکل سے مل سکے گی ہماری مثال بھی. آئیے جناب ممتاز صاحبہ، آئیے ڈاکٹر ممتاز صاحبہ اور اپنا کلام پیش کیجیے. اور صدر محترم سے ملتمس ہوں کہ ان کو جو ہے ترنم سے پڑھنے کی اور ایک سے زیادہ کلام پڑھنے کی اجازت دیں. اپنے پڑھیں. بالکل بالکل جی جی 2 کلام پیش اس کے بعد مجھے بلا دیجیے گا. میں جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور صدر صاحبہ کی اجازت سے غزل کا مطلب پیش کرتی ہوں. آئی ان کی گلی سے جو مہکار ہے، کیا کہنے ہیں. کی گلی سے جو مہکار ہے، اب طبیعت تصور میں سرشار ہے، اب طبیعت تصور سے سرشار ہے. آئی ان کی گلی سے جو مہکار ہے. بہت شکریہ. دیکھ خون جگر تازہ رکھا انہیں، خون جگر تازہ رکھا انہیں، دیکھ خون جگر تازہ رکھا انہیں. زندگی ان کی یادوں سے گلزار ہے، یادوں سے گلزار ہے. بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور شعر ملاحظہ کریں. لوگ تھے وہ بھی کیا مٹ گئے قول پر، لوگ تھے وہ بھی کیا مٹ گئے قول پر، لوگ تھے وہ بھی کیا مٹ گئے قول پر. وہ شرافت ہی ہے اب نہ کردار ہے، وہ شرافت ہی ہے اب نہ کردار ہے. آئی ان کی گلی سے جو مہکار ہے، اب طبیعت تصور سے سرشار ہے. مرتبہ اور اعزاز اس کو ملا، مرتبہ اور اعزاز اس کو ملا، مرتبہ اور اعزاز اس کو ملا. ظالموں کا یہاں جو وفادار ہے، کیا کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں. جو وفادار ہے. شکریہ. اور یہ شعر بطور خاص. سلب کی قوت لب کشائی میری، سلب کی قوت لب کشائی میری، سلب کی قوت لب کشائی میری. پھر ستم اس پہ اسرار گفتار ہے، پھر ستم اس پہ اسرار
گفتار ہے، کیا گیا جن سے رشتے تھے مدت سے اب ان سے ہی، جن سے رشتے تھے جن سے رشتے تھے مدت سے اب ان سے ہی، جن سے رشتے تھے مدت سے اب ان سے ہی، اجنبی بن کے رہنا تو دشوار ہے، اجنبی بن کے رہنا تو دشوار ہے، آئی اس کی گلی سے جو مہکار ہے، اب طبیعت تصور سے سرشار ہے۔ بہت آواز۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا کلام پیش کیجیے۔ دوسرا کلام پیش کیجیے۔ اور ایک پڑھنا ہے۔ جی 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 ممتاز صاحبہ، آپ کا کلام مکمل ہوا؟ جی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب میں علی احمد شاہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ کمال بھائی، آئیے شاہ صاحب آئیے۔ اجازت سے ایک مسئلہ پیش کروں گا، لیکن اس میں بتانا چاہوں گا کہ میرے تو بہت سارے فرما دنیا بھر میں الحمدللہ۔ ایک بات ہوتی تھی مرحوم منور رانا صاحب، ان کے پہلے تک ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ ہم نے ان سے کہا کہ منور بھائی آپ کو تو دنیا جانتی ہے، دنیا واقف ہے، اور مجھے تو میرا پڑوسی بھی نہیں جانتا ہے، تو بہت ناراض لگے، ایک ایسی بات نہیں کہا کرو۔ تو اس پر ہم نے ایک بات میں ایک مطلع کہہ دیا کہ گمنامی کو کسی بھی طرح یہ نہ مانتا تھا، گمنامی کو کسی بھی طرح یہ نہ مانتا تھا، خوش تھا کہ اس کا پڑوسی اس کو نہ جانتا تھا، خوش تھا کا پڑوسی اس کو نہ جانتا تھا۔ تو ایک نعت پیش کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو صاحب صدر کی، ایک نعت، اور آگے اگر چاہیں گے تو ایک غزل بھی سنا دیں گے۔ پھر وہ آپ کا مسئلہ کچھ ایسے ہے کہ پڑھ لیجیے۔ اس طرح دیکھی نہیں شمس و قمر کی روشنی، اس طرح دیکھی نہیں شمس و قمر کی روشنی، جیسی روشن ہے میرے آقا کے در کی روشنی، جیسی روشن ہے میرے آقا کے در کی روشنی، اس طرح دیکھی نہیں شمس و قمر کی روشنی۔ میں مدینے کے سفر پر ہوں رواں اے دوستو، میں مدینے کے سفر پر ہوں رواں اے دوستو، میرے ماتھے میں چمکتی ہے سفر کی روشنی، میرے ماتھے میں چمکتی ہے سفر کی روشنی، اور بھائی روشنی پھیلی ہوئی ہے دو جہاں میں دیکھیے، روشنی پھیلی ہوئی ہے دو جہاں میں دیکھیے، کس قدر وسط ہے، کس قدر وسط میں ہے آقا کے گھر کی روشنی، روشنی پھیلی ہوئی ہے دو جہاں میں دیکھیے، کس قدر وسط میں ہے آقا کے گھر کی روشنی۔ پیر بھائی، اور چھٹ گیا غم کا اندھیرا نام ان کا جب لیا، چھٹ گیا غم کا اندھیرا نام ان کا جب لیا، منعکس ہو کر ادھر آئی ادھر کی روشنی، منعکس ہو کر ادھر آئی ادھر کی روشنی، چھٹ گیا غم کا اندھیرا نام ان کا جب۔ اور زی پی بہن
گنبد خضرا کی کیا رانائیاں ہیں کہ جنہیں خضرا کی کیا رانائیاں ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے بڑھ گئی میری نظر کی روشنی، دیکھنے سے بڑھ گئی میری نظر کی روشنی۔ بہت شکریہ۔ گنبد خضرا کی کیا رانائیاں ہیں دیکھنے سے بڑھ گئی میری نظر کی روشنی۔ اور یہ لفظ ہے ذات اقدس آپ کی منبع ہے ہر ایک خیر کا، ذات اقدس آپ کی منبع ہے ہر ایک خیر کا، آپ ہی سے ہے سبھی علم و ہنر کی روشنی، آپ ہی سے ہے سبھی علم و ہنر کی روشنی، آپ کی منبع ہے ہر ایک خیر کا، آپ ہی سے ہے سبھی علم و ہنر کی روشنی۔ اور مطلب ہوا ہے کہ شہر طیبہ کے نظارے ہوں بیاں کیسے علی، شہر طیبہ کے نظارے ہوں بیاں کیسے علی، رب ہی دکھلائے سبھی کو اس نگر کی روشنی، رب ہی دکھلائے سبھی کو اس نگر کی روشنی، اس طرح کی نہیں شمس و قمر کی روشنی جیسی روشن ہے میرے آقا کے در کی روشنی۔ تو میرے ماتھے میں چمکتی ہے سفر کی روشنی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر صاحب صدر اجازت دیں گے تو ایک نعت پیش غزل پیش کر دیں گے۔ جی پیش کیجیے، آپ کی اجازت ہو۔ جی پیش کیجیے۔ بہت شکریہ نوازش۔ کا مسئلہ کچھ ایسے ہوا کہ زمانہ کیسے سمجھے گا پریشانی ہماری، زمانہ کیسے سمجھے گا پریشانی ہماری، محبت کو سمجھتا ہے جو نادانی ہماری، کیا کہنا، واہ واہ۔ زمانہ کیسے سمجھے گا پریشانی ہماری، محبت کو سمجھتا ہے جو نادانی ہماری۔ اور سنا ہے انتخاب اپنے یہ تم بھی خوش نہیں ہو، سنا ہے انتخاب اپنے پہ تم بھی خوش نہیں ہو، تو گویا رائے گاہ جاتی ہے قربانی ہماری، گویا رائے گاہ جاتی ہے قربانی ہماری، زمانہ کیسے سمجھے گا۔ اور شیرر سے کہیں سے بھی نشانہ لے لیا جائے گا اس کا، کہیں سے بھی نشانہ لے لیا جائے گا اس کا، جان کر چومی ہے پیشانی ہماری، نے جان کر چومی ہے پیشانی ہماری۔ اور شیرر ہے کہ نہیں ملنے کے دوبارہ ہمیں کم خرچ کرنا، نہیں ملنے کے دوبارہ ہمیں کم خرچ کرنا، تمہیں دھوکے میں ڈالے گی فراوانی ہماری، کیا بڑی نوازش، نہیں ملنے کے دوبارہ ہمیں کم خرچ کرنا، دھوکے میں ڈالے گی فراوانی ہماری۔ نویر بھائی اگر عشق میں ہم بھی بڑے استاد تھے پر، اگرچہ عشق میں ہم بھی بڑے استاد تھے پر، اسے معلوم تھا ہوگی وہ استانی ہماری، بڑی نوازش، اگرچہ عشق میں ہم بھی بڑے استاد تھے پر، اسے معلوم تھا ہوگی وہ استانی ہماری۔ بہت اعلیٰ بھائی آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، تیری مشکل تو حل کر دی ہے آسانی سے ہم نے، تیری مشکل تو حل کر دی ہے آسانی سے ہم نے، بڑی مشکل سے سمجھے گا تو آسانی ہماری۔
ہماری کیا کہنا سمجھے گا تو آسانی ہماری لفظے کے سے اپنے رویے پہ کبھی حیرت نہ ہوئی، سے اپنے رویے پر کبھی حیرت نہ ہوئی، سے تو کر گئی حیرانی ہماری، سے اپنے رویے پہ کبھی حیرت نہ ہوئی، سے تو کر گئی حیرانی ہماری، اداسی ہم پہ عاشق ہو گئی، اداسی ہم پہ عاشق ہو گئی تو خوش ہیں گویا، اداسی ہم پہ عاشق ہو گئی تو خوش ہیں گویا، کوئی تو ہے کہ جس نے قدر پہچانی ہماری۔ واہ کیا کہنا، کیا بہت نوازش۔ اداسی ہم پہ عاشق ہو گئی تو خوش ہے گویا، کوئی تو ہے کہ جس نے قدر پہچانی ہماری۔ اور شیر عرض ہے کہ پڑے ہیں ہجر کا رونا نہیں روئیں گے، بلکہ پڑے ہم ہجر کا رونا نہیں روئیں گے، بلکہ ہزاروں گل کھلائے گی یہ ویرانی ہماری، ہزاروں گل کھلائے گی یہ ویرانی ہماری۔ کیا کہنا، بہت اعلیٰ۔ ہے کہ عدو نے مفت میں الزام سازش کا لیا ہے، عدو نے مفت میں الزام سازش کا لیا ہے، ہماری موت کو کافی تھی ارزانی ہماری، واہ واہ، موت کو کافی تھی ارزانی ہماری، عدو نے مفت میں الزام سازش کا لیا ہے۔ تعاون زندگی سے ہم ہی کرتے آ رہے ہیں، تعاون زندگی سے ہم ہی کرتے آ رہے ہیں، مگر اس نے کبھی مرضی نہیں جانی ہماری، کبھی مرضی نہیں جانی ہماری، بہت شکریہ نوازش، تعاون زندگی سے ہم ہی کرتے آ رہے ہیں، مگر اس نے کبھی مرضی نہ جانی ہماری، اور کبھی مرضی نہیں جانی ہماری، مگر مرضی نہیں جانی ہماری۔ مختار ہے کہ علی اشعار ہی مرنے نہیں دیتے ہیں ورنہ، علی اشعار ہی مرنے نہیں دیتے ہیں ورنہ، زمانہ کر چکا ہے فاتحہ خوانی ہماری۔ کیا بات ہے، واہ بہت واہ واہ، شکریہ نوازش، علی اشعار ہی مرنے نہیں دیتے ورنہ، زمانہ کر چکا ہے کر چکا فاتحہ ہے، خوانی ہماری۔ اور واہ واہ، بہت شکریہ نوازش، ہمارا نہ کیسے سمجھے گا پریشانی ہماری، محبت کو سمجھاتا ہے سمجھتا ہے جو نادانی ہماری، اللہ ہے انتخاب اپنے کہ تم بھی خوش نہیں ہو، تو گویا رائے گاہ جاتی ہے قربانی ہماری۔ بہت شکریہ آپ کا پسند کرنے کا، دعاؤں میں بھی شامل رکھیں ہمیں، بس یہی دعا کرتا ہوں، اور ایک اپنا شعر سناتا ہوں کہ دعا کے لیے کہ بس اتنی سی ذمہ داری میرے کندھوں پہ باقی ہے، میں سب احباب کی خاطر دعائے خیر کرتا ہوں۔ کیا کہنا، بہت شکریہ۔ علی احمد شاہ صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ علی احمد شاہ صاحب کے بعد میں پاکستان کے عصر حاضر کی صف افضل کی شاعرہ زین النساء زیبی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر کمال اور تنویر بھائی، آپ کی اجازت سے ہے تھوڑا سا تنظیم ہے، مہنگائی کے حوالے سے ہے۔ خدا جانے کہاں تک یوں ہی بڑھتی جائے مہنگائی، خدا جانے کہاں تک یوں ہی بڑھتی جائے مہنگائی، کہ اب مہنگائی بھی کہنے لگی ہے ہائے مہنگائی۔
کیا کہنے خدا جانے مہنگائی بھی کہنے لگی ہے ہائے مہنگائی. خدا جانے کہاں تک یوں ہی بڑھتی جائے مہنگائی. یہ اب مہنگائی بھی کہنے لگی ہے ہائے مہنگائی. کیا کہنا. جو دولت مند ہیں ان کو بھلا کیا فکر ہو اس کی. بلا سے پاؤں ہر میدان میں پھیلائے مہنگائی. کیا کہنا. جو دولت مند ہیں ان کو بھلا کیا فکر ہو اس کی. بلا سے پاؤں ہر میدان میں پھیلائے مہنگائی. کیا کہنا. کرپشن کی عملداری نے یہ حق دے دیا اس کو. کرپشن کی عملداری نے یہ حق دے دیا اس کو. منافع جتنا کھانا چاہتی ہے کھائے مہنگائی. کیا کہنا. بالکل ہائے مہنگائی. کیا عکاسی کی. کرپشن کی عملداری نے یہ حق دے دیا اس کو. منافع جتنا کھانا چاہتی ہے کھائے مہنگائی. کیا کہنا. ملا کرتے ہیں ڈالر خوب اس کی مہربانی سے. ملا کرتے ہیں ڈالر خوب اس کی مہربانی سے. ترانے IMF کے نہ کیوں پھر گائے مہنگائی. کیا کہنا. بہت خوب. ملا کرتے ہیں ڈالر اس کی مہربانی سے. ترانے IMF کے نہ کیوں پھر گائے مہنگائی. مہنگائی. واہ. شکریہ. کھڑی ہے سینہ تانے مارکیٹ میں نکلی ایک قلت. کہاں سے سستے داموں آٹا چینی لائے مہنگائی. کیا کہنا. اور مکتا ہے اسے حاصل ہے زیبی اونچے محلوں کی رضامندی. اسے حاصل ہے زیبی اونچے محلوں کی رضامندی. بالکل. گلی کوچوں کی رسوائی سے کیا شرمائے مہنگائی. اسے حاصل ہے زیبی اونچے محلوں کی رضامندی. گلی کوچوں کی رسوائی سے کیا شرمائے مہنگائی. خدا جانے کہاں تک یوں ہی بڑھتی جائے مہنگائی. یہ اب مہنگائی بھی کہنے لگی ہے ہائے مہنگائی. بہت شکریہ. ایک غزل پیش کر دیتی ہوں. میرے اطراف ہے وہ چاند کے ہالے کی طرح. میرے اطراف ہے وہ چاند کے ہالے کی طرح. رابطہ جس سے تھا ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح. کیا کہنا. میرے اطراف ہے وہ چاند کے ہالے کی طرح. رابطہ جس سے تھا ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح. وہ میرا اپنا ہے. بہت شکریہ. وہ میرا اپنا ہے منظر میں حوالے کی طرح. وہ میرا اپنا ہے منظر میں حوالے کی طرح. رابطہ رکھتا ہے ٹوٹے ہوئے رشتے کی طرح. کیا کہنا. وہ میرا اپنا ہے منظر میں حوالے کی طرح. رابطہ رکھتا ہے ٹوٹے ہوئے. بہت شکریہ. میں نے سر اپنا ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے. میں نے سر اپنا ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے. اور چلنا بھی ہے چھالوں بھرے تلوے کی طرح. میں نے سر اپنا ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے. اور چلنا بھی ہے چھالوں بھرے تلوے کی طرح. بہت شکریہ. سنگ تانوں کے نہ پھینکو دل معصوم میرا. سنگ تانوں کے نہ پھینکو دل معصوم میرا. ٹوٹ جائے گا کہ نازک ہے یہ شیشے کی طرح. میں نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں نہ رو سکتی ہوں. میں نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں نہ رو سکتی ہوں. دل میں چپتا ہے سلوک آپ کا نیزے کی طرح. میں نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں نہ رو سکتی ہوں. دل میں چپتا ہے سلوک آپ کا نیزے کی طرح. کیا کہنا. میں نے توڑا ہے روایات کو جس کی خاطر. میں نے توڑا ہے روایات کو جس کی خاطر. مجھ سے ملتا ہے وہ بھولے ہوئے لمحے کی طرح. اس کی باتوں نے میرے دل کو دکھایا ہے بہت.
اس کی باتوں نے میرے دل کو دکھایا ہے بہت، اس کا لہجہ ہے کہ لگ جاتا ہے برچھے کی طرح۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو دکھایا ہے بہت، اس کا لہجہ ہے کہ لگ جاتا ہے برچھے کی طرح۔ برچھے کی طرح۔ روز کا ملنا تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں، روز کا ملنا تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں، پیار کا رشتہ ہے ایک ریشمی دھاگے کی طرح۔ ملنا تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں، پیار کا رشتہ ہے ایک ریشمی دھاگے کی طرح۔ کیا کہنا، دل کا اندازہ لگانا کوئی آسان نہیں، دل کا اندازہ لگانا کوئی آسان نہیں، سخت پتھر ہے کہیں شیشے کی طرح۔ کیا کہنا، بہت خوب۔ دل کا اندازہ لگانا کوئی آسان نہیں، سخت پتھر ہے کہیں شیشے کی طرح۔ کیا کہنا، بہت شکریہ۔ وہ میرے جذبوں کا قاتل ہے تو کیوں صرف نظر، وہ میرے جذبوں کا قاتل ہے تو کیوں صرف نظر، اس کا ہر لہجہ چبن رکھتا ہے بھالے کی طرح۔ بہت اچھا۔ وہ میرے جذبوں کا قاتل ہے تو کیوں صرف نظر، اس کا ہر لہجہ چبن رکھتا ہے بھالے کی طرح۔ پیار کے روپ میں وہ پھیلا ہوا تھا ہر سو، پیار کے روپ میں وہ پھیلا ہوا تھا ہر سو، گنگنایا اسے ہر ایک نے نغمے کی طرح۔ پیار کے روپ میں وہ پھیلا ہوا تھا ہر سو، گنگنایا اسے ہر ایک نے نغمے کی طرح۔ میں نے سر اپنا ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے اور چلنا بھی ہے چھالوں بھرے تلوے کی طرح۔ بہت بہت اعلیٰ۔ اپنے حاضر کی مشہور و معروف شاعرہ غیب النساء زیدی صاحبہ اپنا کلام پیش کر رہی تھی۔ اب میں اسی طرح سے بلند مقام شاعر جناب ڈاکٹر شجاع صاحب سے ملتمس ہوں، جو سچی اور حقیقی شاعری کے لیے مشہور ہیں، اپنے زندگی کے تجربے بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شجاع صاحب کے شعر کے دعوت تسنو کم سچائی بہت ہے، تسنو کم سچائی بہت ہے، آج غزل میں رانائی بہت ہے۔ آئیے جناب شجاع صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب صدر، آپ کی اجازت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دو اشعار پیش کرتا ہوں کہ جن سے مل کر کوئی خوشی نہ ملے، جن سے مل کر کوئی خوشی نہ ملے، ان رفیقوں کے جانثار ہیں۔ جن سے مل کر کوئی خوشی نہ ملے، ان رفیقوں کے جانثار ہیں ہم، اپنی فطرت کی عاجزی کے طفیل، ہر کسی کے گناہ گار ہیں ہم۔ اپنی فطرت کی عاجزی کے طفیل، ہر کسی کے گناہ گار ہیں ہم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میں ایک غزل پیش کر دیتا ہوں کی اجازت سے کہ متاع عشق کی دولت سے ہم کنار ہوئے، متاع عشق کی دولت سے ہم کنار ہوئے، ہمیں یہ زوم کہ ہم چشمے وزادار ہوئے، ہمیں یہ زوم کہ ہم چشمے وزادار ہوئے، ہوائے باد مخالف سے لڑ رہے ہیں ہم، ہوائے باد مخالف سے لڑ رہے ہیں ہم، اور اس پہ ترا کے ہم چمے راہ گزار ہوئے، اور اس پہ ترا کہ ہم چمے راہ گزار ہوئے، ہوائے باد مخالف سے لڑ رہے ہیں ہم، اور اس پہ ترا کے ہم چمے راہ گزار ہوئے، اور جو لوگ حوصلہ ہارے نہیں ہیں چلنے کا، جو لوگ حوصلہ ہارے نہیں ہیں چلنے کا،
फिजा की रुत में वो आईने बहार पे, बहुत अच्छा। लोग हौसला हारे नहीं हैं चलने का, बहुत शुक्रिया। जो लोग हौसला हारे नहीं हैं चलने का, फिजा की रुत में वो आईने बहार हुए। ये सब पुकारते फिरते हैं अपने प्यारों को, ये सब पुकारते फिरते हैं अपने प्यारों को। वो किस मुकाम पे किस तरह अश्कबार हुए, किस मुकाम पे किस तरह अश्कबार हुए। और तमाम उम्र गुजारी है एक नए ढब से, तमाम उम्र गुजारी है एक नए ढब से, हर एक बार मगर जुल्म का शिकार हुए। क्या कहने, बहुत तमाम उम्र गुजारी है एक नए ढब से, हर एक बार मगर जुल्म का शिकार हुए। और हमी ने पाले हैं कुछ साफ आस्तीनों में, हमी ने पाले हैं कुछ साफ आस्तीनों में। खुले ये भेद यहाँ, खुले ये भेद यहाँ, सब पे आश्कार हुए। सबसे आश्कार हुए। ये शाद रहने का कैसा सलीका सीख लिया, ये शाद रहने का कैसा सलीका सीख लिया। तो बाके दर्द मोहब्बत को बेकरार हुए, तो बाके दर्द मोहब्बत को बेकरार हुए। और मताए की दौलत से हम किनार हुए, हमें ये गम कि हम चश्मे वज़ादार हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा शायरी, वाह वाह, क्या कहना शहजाद साहब। हजरात, डॉक्टर हजरात जनाब शुजाउज़्ज़मा शहजाद साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं एक कोहना मश्क और इसका शुमार मशहूर मारूफ शायरों की फहरिस्त में होता है। जनाब अमीन पडेराई जो छोटी बहर के जादूगर कहलाए जाते हैं, उनसे मैं छोटी बहर के ही अशार से दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें कि वही वो है मगर ज़हूर नहीं, वही वो है मगर ज़हूर नहीं, वही वो है मगर ज़हूर नहीं। इस तरह से दूर है कि दूर नहीं, इस तरह से दूर है कि दूर नहीं। और तुम्हें मरना जिन्हें नहीं आता, तुम पे मरना जिन्हें नहीं आता, जिंदगी का उन्हें शऊर नहीं। आइए जनाब अमीन पटेराई साहब। अस्सलामुअलैकुम। सदर की इजाजत से गजल के कुछ अशार। तेरी आंखों से आशनाई की, तेरी आंखों से आशनाई की, दिल ने पाई सदा जुदाई। अच्छा है, बहुत खूब। आवाज नेट का हो गया मसला। नेट का मसला रहता है हमारे। जी जी अमीन साहब के आवाज आ रही है? पढ़िए, दोबारा पढ़िए। आ रही है, पढ़िए पढ़िए। माशाअल्लाह। बस तेरा नाम आ गया। तस्वीर बंद कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए तो आवाज साफ आती रहेगी। बस तेरा नाम आ गया लब पर, बस तेरा नाम आ गया लब पर, बात निकली थी बेवफाई की। है बात निकली थी बेवफाई। क्या अच्छा शेर है। तेरा नाम आ गया लब पर, बात निकली थी बेवफाई की। दो दिनों में गवाई बेटों ने, दो दिनों में गवाई बेटों ने, बाप ने उम्र भर कमाई की। वाह 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 वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओहो, डिस्कनेक्ट हो गए जी। अमीन भाई 1 मिनट अभी इंतजार और करते हैं अमीन भाई का, फिर हम दूसरे शायर को मौका देंगे। जी जी।
نیٹ کا مسئلہ رہتا ہے تو جی وہ ڈیٹا سے کنیکٹ ہوتی ہیں، علاقہ ان کا ایسا ہے. اور ماشاءاللہ 7 زبانوں میں شاعری کرتے ہیں اور 25-30 کتابیں، جی 7 زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، 25-30-40 کتابوں کے مصنف ہیں، اور کبھی بتاتے نہیں ہیں نا کسی سے کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ہم مشاعرہ میں جاتے ہیں کراچی یہ آگے بڑھے پھر انشاءاللہ دوبارہ بلا لیتے ہیں جب بھی. ابھی صاحب کو ہم پھر موقع دیں گے جب وہ کنیکٹیوٹی ان کی صحیح ہو جائے گی. میں اب ایک عصر حاضر کی پاکستان کی ہی ایک مشہور و معروف شاعرہ جن کی بھی اردو ادب میں گراں قدر خدمات ہیں، گراں قدر تصانیف ہیں، نعت کے حوالے سے جن کی غیر معمولی خدمات ہیں، اور ادب کی کہ ان کی قریب 2 درجن سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، شاید 3 درجن تک پہنچ گئی ہیں. میں رئی مراد بشرا فاروق صاحبہ سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. اس اشعار کے ساتھ ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ برسات کا موسم چل رہا ہے. شعر سنیے تنویر پھول صاحب اور سبھی لوگ کہ دم گھٹتے ہی سینے میں نکل آتے ہیں آنسو، دم گھٹتے ہی سینے میں نکل آتے ہیں آنسو، بارش کی علامت ہے ہوتی ہے ہوا بند. آئیے جناب فاروق صاحب پانی لگائیے نہیں چاہیے. بارش ہوتی ہے. بہت شکریہ کمال صاحب آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزل کے اشعار پیش کرتی ہوں. آنکھوں کے جھروکوں میں ابھی ایک خواب رہتا ہے، ان آنکھوں کے جھروکوں میں ابھی ایک خواب رہتا ہے، کہانی تو مکمل ہے اگر ایک خواب رہتا ہے. بہت خوبصورت. آنکھوں کے جھروکوں میں ابھی ایک خواب رہتا ہے، کہانی تو مکمل ہے مگر ایک باب رہتا ہے. اور کہاں آرام سے یہ دیدہ پر آب رہتا ہے. بارش کی بات کی کمال صاحب نے اسی حوالے سے، کہاں آرام سے یہ دیدہ پر آب رہتا ہے، کبھی بادل کبھی بارش کبھی سیلاب رہتا ہے. شکریہ جی. کہاں آرام سے یہ دیدہ پر آب رہتا ہے، کبھی بادل کبھی بارش کبھی سیلاب رہتا ہے. اور کہیں یادوں کا ملبہ ہے، کہیں بکھرے ہوئے سپنے، کہیں یادوں کا ملبہ ہے کہیں بکھرے ہوئے سپنے. مسافر جا چکے لیکن ابھی اسباب رہتا ہے، مسافر جا چکے لیکن ابھی اسباب رہتا ہے. بہت شکریہ جی. اور گدائے عشق کو تھوڑی سی بھی خیرات مل جائے، گدائے عشق کو تھوڑی سی بھی خیرات مل جائے، کہاں پھر اپنے آپے میں دل بےتاب رہتا ہے، کہاں پھر اپنے آپے میں. بہت شکریہ جی. گدائے عشق کو تھوڑی سی بھی خیرات مل جائے، کہاں پھر اپنے آپے میں دل بےتاب رہتا ہے. اور شعر دیکھیے جی کہ تمہاری یاد کی گدڑی سے بڑھ کے بیش قیمت کیا، تمہاری یاد کی گدڑی سے بڑھ کے بیش قیمت کیا، کہ بے بکت نظر میں اطلس و کم خواب رہتا ہے. تمہاری یاد کی گدڑی سے بڑھ کے بیش قیمت کیا، کہ بے بکت نظر میں اطلس و کم خواب رہتا ہے. اور ہر ایک گوشہ منور ہے، ہر ایک کونا فروزاں ہے، ہر ایک گوشہ منور ہے، ہر ایک کونا فروزاں ہے. میرے گھر میں کسی کی یاد کا مہتاب رہتا ہے، میرے گھر میں کسی کی یاد کا مہتاب رہتا ہے. اور کہیں مل جائے تو اس کی بھی احوال پرسی ہو، کہیں مل جائے دل تو اس کی بھی احوال پرسی ہو، جو روز و شب ہی بحر ہجر میں غرقاب رہتا ہے.
بہت شکریہ جی. کہیں بھی تو اس کی بھی احوال پرسی ہو کہ روز و شب ہی بحر ہجر میں غرقاب رہتا ہے اور مکمل کر کے بھی اس کو مکمل کہہ نہیں سکتے. مکمل کر کے بھی اس کو مکمل کہہ نہیں سکتے. کتاب زندگی میں ہجر کا ایک باب رہتا ہے. مکمل کر کے بھی اس کو مکمل کہہ نہیں سکتے. زندگی میں ہجر کا ایک باب رحتا ہے. اور یہ عزم معمول غزل میں ایک نعت کا شعر آ گیا جو کبھی کبھی آ جاتا ہوتا ہے کہ طرف حد سے گزر جاتی ہے جب ذکر مدینہ ہو. حد سے گزر جاتی ہے جب ذکر مدینہ ہو کہ دل سینے میں مثل ماہی بے آب رہتا ہے. سینے میں ذکر ماہی بے آب رہتا ہے. حد سے گزر جاتی ہے جب ذکر مدینہ ہو کہ دل سینے میں مثل ماہی بے آب رہتا ہے. ان آنکھوں کے جھروکوں میں ابھی ایک خواب رہتا ہے. کہانی تو مکمل ہے مگر ایک باب رہتا ہے. ماشاء اللہ بشرا فاروق صاحبہ کے بعد میں اس شاعر کے حضور جاتا ہوں جس نے پاکستان کی شاعروں کی جو نئی نسل ابھی تیار ہوئی ہے ان میں اپنا منفرد مقام پیدا کر لیا ہے. میری مراد اطہر سلیم صاحب سے ہے. وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ زمین والوں یہ قہر آسمانی دیکھتے جاؤ. زمین والوں یہ قہر آسمانی دیکھتے جاؤ. لہو سستا مہنگا ہے پانی دیکھتے جاؤ. لہو سستا مہنگا ہے پانی دیکھتے جاؤ. اور شعر سنیے کہ مقابل آئینے کے بکھرا کے شانوں کے بال تم خود اپنے حسن کی کافر جوانی دیکھتے جاؤ. آئیے جناب اطہر سلیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب صدر کی اجازت سے جی پہلے تو میں امجد راز صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑے پیار محبت کرنے والی شخصیت ہیں اسپیشلی مجھے انہوں نے کر کے واٹس ایپ پہ مجھے حال پوچھا تو میں بہت یقین کریں میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ سب لوگ سلامت رہیے. نہ تو مجھے عروج کا پتہ ہے نہ میں اتنا اچھا شاعر ہوں لیکن فیس بک پہ جو دیکھتا ہوں ایک چٹکلا تھا آ گیا فائلاتن فائلاتن فائلات توڑتے ہیں شاعری کی روز لات متشاعر ہو. توڑتے ہیں شاعری کی روز لات متشاعر ہو یا متشاعرات. جوتا مار گھوسا مار لات. کیا بات چل رہا ہے آج کے یہی چل رہا ہے متشاعر اور متشاعر. ایک تھپڑ ایک گھوسا ایک لات. ایک تھپڑ ایک گھوسا ایک لات. یہ دونوں ایک تھپڑ ایک گھوسا ایک لات. یہ بھی شامل کر لوں گا. پتہ نہیں شامل کر لیجیے آپ. یہ استاد کے منہ سے نکلا ہے. جی یہ پتہ نہیں یہ ٹھیک تھا کہ نہیں پر ایک پرانی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں. سیاسی رنگ بھی ہے لیکن ہے تھوڑی سی لیکن ہلکا پھلکا اس میں دفاعوں کا رنگ نظر آتا ہے. وہ آرزوئے شوق بڑھاتے چلے گئے. وہ آرزوئے شوق بڑھاتے چلے گئے ہم آرزو کو شوق بناتے چلے گئے. کیا کہنے حسن کمال ان کا تھا بنتے رہے فریب. حسن کمال ان کا تھا بنتے رہے فریب
ज़ेबे नजर फरेब था, खाते चले गए, करते रहे सितम, हम उल्फतों के तोड़ निभाते चले गए। वोट पे वोट देते जा रहे हैं ना। बात आ रही है सर? आप पढ़ते जाइए जी। वो भी जफा का रक्स मुसलसल किए रहे, हम भी वफा की शान बढ़ाते चले गए। क्या करें, वाह। वो बेरुखी के तीर चलाते रहे इधर उधर, हम हुस्न दिल से दिल पे सजाते चले गए। क्या करें, उनको बहुत था शौक किसी दिल से खेल का, उनको बहुत था शौक किसी दिल से खेल का, हम अपने दिल से उनको खिलाते चले गए। क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया। वो अपने वस्फ से हमें घायल, बहुत शुक्रिया। वो अपने वस्फ से हमें घायल किए रहे, उसने नजर से हम भी निभाते चले गए। वो क्या कहने, वो भी हंसी हंसी में चुभोते रहे नश्तर, वो भी हंसी हंसी में चुभोते रहे नश्तर, हम भी हंसी हंसी में उड़ाते चले गए। और बहुत आखिरी शेर है, कुछ वो भी अपनी जात में आते गए अजर, मक्का का, कुछ वो भी अपनी जात में आते गए अजर, कुछ बेखुदी में हम भी समाते चले गए। क्या कहने, कुछ वो आरज़ू शौक बढ़ाते चले गए, हम आरज़ू को शौक बनाते चले गए। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। अजहर सलीम साहब अपने कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं उस शायर के हुजूर जाता हूं जो एक बहुत ही खुलूस और मोहब्बत वाला आदमी है, नफीस किस्म की शख्सियत है और बहुत ही सब्र वज़ा रखते हैं, जिनकी जो शायरी पंजाबी में भी करते हैं और पंजाबी में भी दर्जन भर किताबें हैं और उर्दू में भी करते हैं और बहुत ही इंतसारी से पेश आते हैं। और इनके जबकि 40-45 किताबें जो मंजर आम पर आ चुकी हैं। मेरी मुराद रहमान अमजद मुराद साहब से है, जो मुख्तलिफ किस्म की शायरी करते हैं, मुरफ़िज़ रंग और आहंग रखते हैं और बहुत ही मुशायरों में ज़ौक़ और शौक़ के साथ शिरकत करते हैं, शुरू से जुड़ते हैं और आखिर तक मुशायरे में शरीक रहते हैं। इन अशार के साथ मैं उनको दावत सुखन देता हूँ कि इस शेर के साथ कि अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गरकाब देखने के लिए। आइए बहुत शुक्रिया जी। सदर महफिल की इजाजत से एक कथा पेश कर रहा हूँ। अजीब सूरत हालात होने वाली थी, अजीब सूरत हालात होने वाली थी, मेरी खुदा से मुलाकात होने वाली थी, मेरी खुदा से मुलाकात होने वाली थी, कोई चिराग लिए उस जगह पे बैठा था, कोई चिराग लिए उस जगह पे बैठा था, सफर में मुझको जहां रात होने वाली थी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। कोई चिराग लिए उस जगह पे बैठा था, सफर में मुझको जहां रात होने वाली थी। और गजल के चंद शाह क्या कहना, तो मतलब अर्थ है कि पत्थर हुआ तो लौट के आना पड़ा मुझे, पत्थर हुआ तो लौट के आना पड़ा मुझे, मंजर से आईनों को हटाना पड़ा मुझे, मंजर से आईनों को हटाना पड़ा मुझे, आया नहीं है कोई पतंगा मेरे लिए, आया नहीं है कोई पतंगा मेरे लिए, मायूस होकर खुद को बुझाना पड़ा मुझे।
मायूस हो के खुद को बुझाना पड़ा मुझे, मैं देखता हूँ कब से समंदर नहीं भरा, वाह, मैं देखता हूँ कब से समंदर नहीं भरा, तो अपने आंसुओं को बहाना पड़ा मुझे, यूं अपने आंसुओं को बहाना पड़ा मुझे, मेरा तो प्यार उसका जनू देख कर भरा, मेरा तो प्यार उसका जनू देख कर भरा, फिर उम्र भर का साथ निभाना पड़ा मुझे, फिर उम्र भर का साथ निभाना पड़ा मुझे, और सदियों के बाद घर से शनासाई हो गई, सदियों के बाद घर से शनासाई हो गई, सदियों के बाद घर को सजाना पड़ा मुझे, सदियों के बाद घर को सजाना पड़ा मुझे, और शेर अर्ज़ा के उस बज़्म खुश मिजाज में रुकना था देर तक, उस बज़्म खुश मिजाज में रुकना था देर तक, आंखों का इस्तराब छुपाना पड़ा मुझे, आंखों का इस्तराब छुपाना पड़ा मुझे, क्या आंखों का इस्तराब छुपाना पड़ा मुझे, जिस रात उसकी आखिरी हिचकी ने कुछ कहा, जिस रात उसकी आखिरी हिचकी ने कुछ कहा, उस रात, उस एक रात खुद को जलाना पड़ा मुझे, उस एक रात खुद को जलाना पड़ा मुझे। ये दो मक्तियां के पेश करता हूं कि किस बात पर मुराद मेरी आंख में है अश्क, किस बात पर मुराद मेरी आंख में है अश्क, वो जानता था फिर भी बताना पड़ा मुझे, वो जानता था फिर भी बताना पड़ा मुझे, एक रोज आ गया था बुलावा मुझे मुराद, एक रोज आ गया था बुलावा मुझे मुराद, ना चाहते हुए भी तो जाना पड़ा मुझे, एक रोज आ गया था बुलावा मुझे मुराद, ना चाहते हुए भी तो जाना पड़ा मुझे, पत्थर हुआ तो लौट के आना पड़ा मुझे, मंजर से आईनों को हटाना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया मेहमान हमजद मुराद साहब। हजरात, हमारे मुशायरे में 3 अहम शख्सियात माशाअल्लाह की हाजिरी हुई है, जिसमें जनाब मुख्तार तिरहरी साहब, रईस आजम हैदरी साहब और मुनीर ज़बा मुनीर साहब है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो जिसने निस्वानी जज्बात की अक्कासी बड़े सच्चे अंदाज में की है, मेरी मुराद डॉक्टर साबरा शाहीन साहिबा से है, वो आए और अपना कलाम पेश करें। माशाअल्लाह। जी, मैं एक मुख्तसर तरीन गजल सुनाऊंगी आपको। एक एक फूल बिखरते देखा, एक एक फूल बिखरते देखा, हर ख्वाहिश को मरते देखा, क्या बहुत एक एक फूल बिखरते देखा, हर ख्वाहिश को मरते देखा। और अब ये शेर मुलाजा कीजिए कि गुलशन गुलशन आग लगी थी, क्या मिसरा है? गुलशन गुलशन आग लगी थी, घर घर कहर उतरते देखा। इंसानों को इंसानों से, इंसानों को इंसानों से छिपते देखा, डरते देखा। क्या बात,
इंसानों से छुपते देखा, डरते देखा, और झील किनारे भी प्यासों को, झील किनारे भी प्यासों को पानी पानी करते देखा। क्या शेर है, क्या शायरी कर रही है, एक शेर बहुत उम्दा है जिस तरह झील किनारे भी प्यासों को पानी पानी करते देखा। और ये शेर देखिए कि रिमझिम अश्क झड़ी से हमने, रिमझिम अश्क झड़ी से हमने हर एक कासा भरते देखा। क्या कहने, रिमझिम अश्क झड़ी से हमने हर एक कासा भरते देखा। और आखिरी शेर है कि गुंचा गुंचा अपने लहू में, गुंचा गुंचा अपने लहू में हंसते और संवरते देखा। शुक्रिया बेहद। गुंचा गुंचा अपने लहू में हंसते और संवरते देखा, एक एक फूल बिखरते देखा, हर ख्वाहिश को मरते देखा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आला दर्जे की शायरी पेश कर रही थी शाहीन साहिबा। अब मैं हिंदुस्तान के उस मशहूर मारूफ शायर की तरफ जाना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक एक अदबी जिले से है, जहाँ दिल शाहजहानपुरी, अख्तर शाहजहानपुरी जैसे और ताहिर तिलहरी जैसे शायर पैदा हुए हैं। और उनकी ताहिर तिलहरी की सोहबत पर रहकर जिसने फन अरूज पर दस्तरस हासिल की है, फन की बारीकियों पर उसकी नजर गहरी है और बहुत ही आला किस्म की शायरी करते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा उनकी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और बहुत ही सादा मिजाजी है। इन अशार के साथ मैं उनको दावत सुखन देता हूँ कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। और जिन्हें सलीका है तहजीब गम समझने का, जिन्हें सलीका है तहजीब गम समझने का, उन्हीं की आंख में आंसू नजर नहीं आते, उन्हीं की आंख में आंसू नजर नहीं आते। और खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते। मेरी मुराद जनाब मुख्तार तिलहरी साहब से है, जिनका ऐलान होते ही मुशारे में एक समा बन जाता है और लोग जो है थाम के बैठ जाते हैं कि हम तो पहले ही समझ के बैठे हैं भाई, इसीलिए मुख्तार साहब। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब। साहिब सदर की इजाजत चाहते हुए मुतला और एक शेर, उसके बाद एक गजल। मुलादा कीजिए कि उसको उसी के सामने लाना पड़ा हमें, क्या उसको उसी के सामने लाना पड़ा हमें, आईना आईने को दिखाना पड़ा मुझे। क्या बात है, उसको उसी के सामने लाना पड़ा हमें, आईना आईने को दिखाना पड़ा मुझे। और शेर देखे शायद हमारी समत भी उसकी नजर उठे, शायद हमारी समत भी उसकी नजर उठे, महफिल में इस ख्याल से आना पड़ा मुझे, महफिल में इस ख्याल से आना पड़ा हमें। महफिल में इस ख्याल से आना पड़ा हमें। गजल का मतलब मुलादा कीजिएगा। दोबारा यहाँ हमको आना नहीं है सुजा भाई, दोबारा यहाँ हमको आना नहीं है, ये रहने के काबिल जमाना नहीं है, हमको आना नहीं है, ये रहने के काबिल जमाना नहीं है। और हुस्न मतलब देखें कि
اسے اس لیے آزمانا نہیں ہے، اسے اس لیے آزمانا نہیں ہے، نگاہوں سے اپنی گرانا نہیں ہے، اسے اس لیے اسے اس لیے آزمانا نہیں ہے، نگاہوں سے اپنی گرانا نہیں ہے، نگاہوں سے اپنی گرانا نہیں ہے۔ اور محبت بھی کیسی عجب شے ہے جس میں محبت بھی کیسی عجب شے ہے جس میں سکون نام کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، آداب۔ کہ محبت بھی کیسی عجب شے ہے جس میں سکون نام کا کوئی خانہ نہیں ہے، سکون نام کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ نہ جانے میرا ذکر کیوں ہو رہا تھا، نہ جانے میرا ذکر کیوں ہو رہا تھا، وہاں جب میرا آنا جانا نہیں ہے۔ نہ جانے میرا ایسے کام نہ جانے میرا ذکر کیوں ہو رہا تھا، وہاں جب میرا آنا جانا نہیں ہے۔ اور پرندے یہ کہہ کر سبھی اڑ گئے ہیں، پرندے یہ کہہ کر سبھی اڑ گئے ہیں، یہاں اپنا اب آب و دانہ نہیں ہے، یہاں اپنا اب آب و دانہ نہیں ہے۔ کہیں قدر کم ہو نہ جائے خوشی کی، علی صاحب ملاحظہ کیجئے گا، کہیں قدر کم ہو نہ جائے خوشی کی، غموں سے بھی دامن چھڑانا نہیں ہے، کہیں قدر کم ہو نہ جائے خوشی کی، غموں سے بھی دامن چھڑانا نہیں ہے۔ بہت اچھا، بہت شکریہ۔ ابس ڈھونڈتا ہوں وہ لمحہ سکون کا، ابس ڈھونڈتا ہوں وہ لمحہ سکون کا، جسے میرے نزدیک آنا نہیں ہے۔ کہ عجب ڈھونڈتا ہوں وہ لمحہ سکون کا، جسے میرے نزدیک آنا نہیں ہے۔ اور مسلسل خوشی سے بھی یوں خوش نہیں ہوں، مسلسل خوشی سے بھی یوں خوش نہیں ہوں کہ عظمت غموں کی گھٹانا نہیں ہے، مسلسل خوشی سے بھی یوں خوش نہیں ہوں کہ عظمت غموں کی گھٹانا نہیں ہے۔ اور سرے نقطہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ امیروں کی باتیں سرے بزم کر کے، امیروں کی باتیں سرے بزم کر کے، غریبوں کے دل کو دکھانا نہیں ہے، باتیں سرے بزم کر کے، بہت شکریہ، کہ امیروں کی باتیں سرے بزم کر کے، غریبوں کے دل کو دکھانا نہیں ہے۔ بہت دل پریشان مختار ہے اب، بہت دل پریشان مختار ہے اب، تعلق زیادہ بڑھانا نہیں ہے، بہت دل پریشان مختار ہے اب، تعلق زیادہ بڑھانا نہیں ہے، دوبارہ یہاں ہم کو آنا نہیں ہے، یہ رہنے کے قابل زمانہ نہیں ہے۔ بہت مانی ہے، بہت مانی ہے۔ استادانہ شاعری کر رہے تھے حضرات۔ میں اگلے شاعر کو بلاؤں، میں چاہتا ہوں کہ امین الڈرائی صاحب کو میں پہلے بلا چکا ہوں، ان کا تعلق کٹ گیا تھا، تو میں پھر ان سے ملتمس ہوں کہ اپنا 2 شعر وہ پیش کر پائے تھے، پھر کوئی غزل دوبارہ سے پوری مکمل پیش کریں۔ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ سادہ مزاج آدمی ہے،
इनकी करीब 2 दर्जन से ज्यादा किताबें मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं और 6-7 जुबानों पर दस्तक रखते हैं और सब में इनकी शायरी करते हैं। बहुत ही काबिल और बहुत ही राय के तारीफ शख्सियत के मालिक हैं। हम इनका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। तेरी आंखों से आशनाई, तेरी आंखों से आशनाई, दिल ने पाई सजा जुदाई। बस तेरा नाम आ गया लब पर। तस्करा था, आवाज आ रही है? आ रही है। तस्करा आ रही, लेकिन कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए, नजदीक से। जी जोर से बोलिए। कोई और भी डिस्टर्बेंस कहीं चल रहा है थोड़ा सा, वो कहीं से किसी का माइक बंद कर, माइक बंद कराइए, किसी का माइक खुला हुआ है तो बातें हो रही। तेरी आंखों से आशनाई की, तेरी आंखों से आशनाई की, दिल ने पाई सदा जुदाई की। क्या बात है, क्या बात है, दिल ने पाई सदा। तेरा बहुत शुक्रिया। बस तेरा नाम आ गया लब पर, बस तेरा नाम आ गया लब पर, बात निकली थी बेवफाई की। दो दिनों में गंवाई बेटों ने, 2 दिनों में गंवाई बेटों ने, बाप ने उम्र भर कमाई की। बाप ने क्या बात, एक तवाइफ के नरम बिस्तर पर, एक तवाइफ के नरम बिस्तर पर लाश रखी थी पारसाई की। एक तवाइफ के नरम बिस्तर पर, एक तवाइफ के नरम बिस्तर पर लाश रखी थी पारसाई की। असीरान चश्म शाम बखैर, लो घड़ी आ गई रिहाई की। लो घड़ी आ गई, असीरान चश्म शाम बखैर, लो घड़ी आ गई रिहाई की। मैंने होठों पे रख लिए हैं दुख, मैंने होठों पे रख लिए हैं दुख, आप समझे गजल सराई की। क्या क्या मेरे अपने लहू ने आज अमीन, मेरे अपने लहू ने आज अमीन, मेरे कातिल की रहनुमाई की। क्या अपने लहू ने आज अमीन, मेरे कातिल की रहनुमाई की। एक तवाइफ के नरम बिस्तर पर लाश रखी थी पारसाई की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश। बहुत ज्यादा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, अमीन साहब से हमारा दोबारा ताल्लुक हुआ और हम उनकी गजल सुनने में कामयाब हुए। एक निहायत ही बेहतरीन गजल उन्होंने पेश करी। अब मैं एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर, बहुत ही मुखलिस शायर, जिसका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है और अमेरिका में जो है के सिलसिले में मुकीम है, प्रेस भी चलाते हैं और अदब की बहुत ही खिदमत कर रहे हैं और फिर लबो लहजे की शायरी करते हैं। डॉक्टर मुनीर साहब से है कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। इन अशार के साथ दावत सुमन देता हूँ। मुनीर साहब अशार सुनिए कि छुपना पड़ा गुलों को भी दामाने खार में, छुपना पड़ा गुलों को भी दामाने खार में, कुछ ऐसे भी हादसे हुए हैं बहार में, कुछ ऐसे भी हादसे हुए हैं बहार में, कुछ ऐसे भी हादसे हुए हैं बहार में। एक उम्र के कुछ ऐसे भी हादसे हुए हैं बहार में। और शकील बदायूनी का है कि खाके वतन को क्यों कर न मले हम शकील, मदद के बाद आए हैं हम अपने दयार में। ये शेर उन्होंने जब पढ़ा था, जब फिल्मी दुनिया के बाद मकबूल होने के बाद बदायूं आए थे कि छुपना पड़ा गुलों को भी दामन खार में, कुछ ऐसे भी हादसे आइए हादसे भी हुए हैं बहार में। वाह वाह,
کیا بات ہے کمال بھائی، بہت بہت شکریہ کمال بھائی. جناب صدر اگر اجازت دیں ارشاد عطا کیجیے. کلام پیش کروں. حضرت ابھی تک آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ غزل سماعت فرمائی. اب میں آپ کی خدمت میں ایک سانٹ پیش کرنے جا رہا ہوں. ماشاء اللہ عطا کیجیے. اس سانٹ کا عنوان ہے حویلی کے مکین. حویلی کے مکین. فرمائیے کہ دور قحط میں اچھا ادب پیدا نہیں ہوتا. کہ دور قحط میں اچھا ادب پیدا نہیں ہوتا. گھٹن ماحول کا تخلیق کاروں کو سلاتا ہے. گھٹن ماحول کا تخلیق کاروں کو سلاتا ہے. بڑا عہدہ ہی کم ظرفوں کی عزت کو بڑھاتا ہے. بڑا عہدہ ہی کم ظرفوں کی عزت کو بڑھاتا ہے. خیال زن ہر ایک تخلیق کا منشا نہیں ہوتا. ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیے بن کہ دور قحط میں اچھا ادب پیدا نہیں ہوتا. گھٹن ماحول کا تخلیق کاروں کو سلاتا ہے. بڑا عہدہ ہی کم ظرفوں کی عزت کو بڑھاتا ہے. خیال زن ہر ایک تخلیق کا منشا نہیں ہوتا. دیکھیے دوسرا بن اس کا تعصب تو دلیلوں سے کبھی پھیلا نہیں کرتا. واہ واہ. تعصب تو دلیلوں سے کبھی پھیلا نہیں کرتا. بھری جیبیں کبھی انصاف پر حاوی بھی ہوتی ہیں. تعصب تو دلیلوں سے کبھی پھیلا نہیں کرتا. بھری جیبیں کبھی انصاف پر حاوی بھی ہوتی ہیں. بڑے منہ کی بڑی باتیں کبھی چھوٹی بھی ہوتی ہیں. بڑے منہ کی بڑی باتیں کبھی چھوٹی بھی ہوتی ہیں. نظر سے دیکھ کر مکھی کوئی کھایا نہیں کرتا. دیکھیے تیسرا شجر کا زد میں قضا کی آ نہیں سکتا. شجر تہذیب کا جمع بھائی شجر تہذیب کا زد میں قضا کی آ نہیں سکتا. سلوک اچھا ہوگر اپنا تو دشمن دوست بنتے ہیں. سلوک اچھا ہوگر اپنا تو دشمن دوست بنتے ہیں. ہمیشہ پیار کی چھلنی سے ہی کردار چھنتے ہیں. ہمیشہ پیار کی چھلنی سے ہی کردار چھنتے ہیں. زباں کا زخم کچے ذہن دل سے جا نہیں سکتا. بالکل. زباں کا زخم کچے ذہن دل سے جا نہیں سکتا. آخری دو مصرے ملاحظہ فرمائیے. برے وقتوں میں ہم کنکر کو بھی گوہر سمجھتے ہیں. برے وقتوں میں ہم کنکر کو بھی گوہر سمجھتے ہیں. حویلی کے مکین کب بھوک کو بہتر سمجھتے ہیں. حویلی کے مکین کب بھوک کو بہتر سمجھتے ہیں. ماشاء اللہ کلام پیش کر رہے تھے حضرات. میں اب اس شاعر کے حضور جاتا ہوں جس کا تعلق کلکتہ یا کولکاتہ سے ہے اور صاحب دیوان شاعر ہیں. اور مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہر آن لائن مشاعرے میں حاضر رہتے ہیں اور ہر آن لائن مشاعرے میں جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور ہر کوئی ان کو پسند کرتا ہے. میری مراد رئیس اعظم حیدری صاحب سے ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نام سے یہ رئیس بھی ہیں اور اعظم بھی لگا ہوا ہے اور حیدری اور حیدری بھی ان کو لگا ہوا ہے ساتھ میں. رئیس اعظم حیدری صاحب ہیں. ان کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت سپن دیتا ہوں
कि अदा से आड़ में खंजर की मुंह छुपाए हुए, अदा से आड़ में खंजर की मुंह छुपाए हुए मेरी नाश को लाए वो दुल्हन बनाए हुए। आइए जनाब। तीन प्रोग्राम के बाद चौथा प्रोग्राम में शामिल हुआ। यही तो आपकी मकबूलियत है कि आदमी परेशान है और नहीं जाइए तो शिकायत मनोवर जहाँ का वो प्रोग्राम हो रहा था। बहरहाल आइए भाई, एक बहुत छोटी बहर में जिसका औजान सिर्फ फेलुन फा, इसी पर एक गजल पेश कर रहा हूँ। छोटी बहर, देखिए कहाँ तक बात बन। देखेंगे मुख्तार साहब जी, अता फरमाएं। तेरे बिन एक दिन तेरे बिन ऐसा को मत तू गिन, ऐसा को मत तू गिन, ना शुक्रे इंसा जिन, ना इंसा जिन चुगता है, अम्मा तुमसे बहुत जल्दी चुगता है तन पर बिन, खूब हो तुम क्या है सिन, खूब हो तुम क्या है सिन, जल्दी क्या रुक दो दिन, जल्दी क्या रुक दो दिन, क्यों हो खड़े आओ इन, क्यों हो खड़े आओ इन, चल मस्जिद है मोमिन, लड़की वो कमसिन, भाग रही सर बातिन। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह, अच्छा तजर्बा किया है। जी, छोटी बहर में थी बात। वाह, ज़हन की जंजीर में जकड़ा हुआ रहता हूँ मैं, ज़हन की जंजीर में जकड़ा हुआ रहता हूँ मैं, सब्ज परचम थाम कर भी कुछ नहीं कहता हूँ मैं, ज़हन की जंजीर में जकड़ा हुआ रहता हूँ मैं, सब्ज परचम थाम कर भी कुछ नहीं कहता हूँ मैं, और ये शर्म से नीची निगाहें करके आता जाता हूँ, शर्म से नीची निगाहें करके आता जाता हूँ, कैफियत मैं क्या बताऊं जिस जगह रहता हूँ मैं, क्या बात है, मैं क्या बताऊं जिस जगह रहता हूँ मैं। और ये शेख, अब न कोई आशियां है और न कोई खतरा है, अब न कोई आशियां है और न कोई खतरा है, बन के तिनका मौज दरिया में सदा रहता हूँ मैं, बन के तिनका मौज दरिया में सदा रहता हूँ मैं। और ये गर्मिये आहों फुगा से मैं निकल पाता नहीं, गर्मिये आहों फुगा से मैं निकल पाता नहीं, मौसमे सरमा में सब कुछ आज भी कहता हूँ मैं, मौसमे सरमा में सब कुछ आज भी सहता हूँ मैं। और ये शेर, नखले जा को कर दिया तक सीम मीरे शहर ने, नखले जा को कर दिया तक सीम मीरे शहर ने, देख कर खामोश हूँ मैं कुछ नहीं कहता हूँ मैं, देख कर खामोश हूँ
मैं कुछ नहीं कहता हूँ मैं। और ये आखिरी शेर, कब बुलंदी पर पहुंच पाऊंगा मैं शाहीन सा, कब बुलंदी पर पहुंच पाऊंगा मैं शाहीन सा, जाग बन कर ही मुंडेरों पर सदा रहता हूँ मैं, जाग बन कर ही मुंडेरों पर सदा रहता हूँ मैं। और माथे का शेर, क्यों मेरे अंदर नहीं खुददारी आती है रही, अंदर नहीं खुददारी आती है रही, सुन के भी खामोशी से दुश्मन को सहता हूँ मैं, खामोशी से दुश्मन को सहता हूँ मैं, ज़हनी जंजीर में जकड़ा हुआ रहता हूँ मैं, कब्ज़ पर तुम थाम कर भी कुछ नहीं कहता हूँ मैं। क्या करें। आजम हैदरी साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे, माशाल्लाह मुशायरा अपनी तकमील तक पहुंचने वाला है और हमारे सामने सिर्फ एक ही नाम रह गया है जिसको दुनिया अदब हिदायत बदायूनी के नाम से जानता है। हिदायत बदायूनी ये समझ लीजिए कि मुशायरों में पुरुष के इक्के का काम करते हैं, बहुत ही संभाल के रखा है उनको, और तरन्नुम के शहंशाह हैं और मुनफरिद लबो लहजे की शायरी करते हैं, जिंदगी की हकीकत और सच्चाई को बड़े जो है मुनफरिद अंदाज में पेश करते हैं। इनकी शायरी में दर्द है और सोज़ो गुदास है जो आदमी को दिल पर गहरा असर करता है। मैं हिदायत बदायूनी के साथ को इन अशायर के साथ दावत शिकन देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें कि जुगनू हुआ सितारा हुआ या दिया हुआ, जुगनू हुआ सितारा हुआ या दिया हुआ, हर चीज की जुबान से तेरा तस्करा हुआ, हर चीज की जुबान से तेरा तस्करा हुआ। उसकी हसीन याद के साए तो साथ हैं, उसकी हसीन याद के साए तो साथ हैं, वो आज मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, करके ताल्लुकात मोहब्बत में फर्ज है, करके ताल्लुकात मोहब्बत में फर्ज है, चलिए ये फर्ज आपके हाथों अदा हुआ। आइए जनाब हिदायत बदायूनी साहब शायरी से महफिल में नया रंग जमजमा दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम की इजाजत से गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर है। इसको बंदा नहीं करना है, ये माइक बंद कर ले भैया, किसी की आवाज जैसी तो आवाज लगती है तो है भी नहीं। दिलकश कोई भी रात नशीली सहर कहाँ, दिलकश कोई भी रात नशीली सहर कहाँ, तेरे बगैर अब सुहाना सफर कहाँ, तेरे बगैर सुहाना सफर कहाँ, अश्कों में ढल के सारा लहू कब से बह गया, अश्कों में ढल के सारा लहू कब से बह गया, में ढल के सारा लहू कब से बह गया। क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। के खुश्क हो गई अब चश्मे तर कहाँ, अच्छा के खुश्क हो गई अब चश्मे तर कहाँ,
तय करना जिंदगी का सफर अब मुहाल है, तय करना जिंदगी का सफर अब मुहाल तय है, करना जिंदगी का सफर अब मुहाल है, मुश्किल डगर पे होता है आसान सफर कहाँ, क्या कहने, मुश्किल डगर पे होता है डगर पे होता है आसान सफर कहाँ। क्या कह रहे क्या कह रहे, क्या अच्छा शेर कहा है, वाह वाह। बहुत खूब। खिलते चमन को तुम ना उजाड़ो ऐ जालिमो, वाह। खिलते चमन को तुम ना उजाड़ो ऐ जालिमो, वीरान बस्तियों से बसेगा नगर कहाँ, वीरान बस्तियों से बसेगा नगर कहाँ, बर्बादियों की सिमत जमाना ही चल पड़ा, बर्बादियों की सिमत जमाना ही चल पड़ा, गहरी है खाई पाएगा इसमें डगर कहाँ, गहरी है खाई पाएगा इसमें डगर कहाँ, क्या बात, उनसे मिली भी मगर उनसे नजर मिली भी मगर कह न पाए कुछ, उनसे नजर मिली भी मगर कह न पाए कुछ, उनसे ये पूछना था कि आखिर है घर कहाँ, ये पूछना था कि आखिर है घर कहाँ। साथ में ही चले जाते हैं राज भाई। मैंने मिटा के खुद को निभाई है दोस्ती, मैंने मिटा के खुद को निभाई है दोस्ती, वाह। ये इल्म दोस्तों को हिदायत मगर कहाँ, दोस्तों को हिदायत मगर कहाँ, दिलकश कोई भी रात नशीली सहर कहाँ, तेरे बगैर अब वो सुहाना सफर कहाँ। क्या बात है, माशाल्लाह, 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 कमाल का अंदाज, कमाल की शायरी, कमाल के चाचा। क्या कह रहे हैं, रफी का अंदाज में है भाई, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत अच्छे। हमारा मुशायरा बुला लेता हूँ। अब मैं आखिर में ये मुशायरे के सदरे हैं, सदरे मोहतरम हैं, जिनकी अदबी कारनामों को यहाँ बैठे सभी लोग
हाजिर सभी लोग बखूबी वाकिफ हैं और ये भी जानते हैं कि उनकी शख्सियत अदब में कितनी बुलंद है। और मैं उस जो मोहताज तारुफ जिनका की शख्सियत नहीं है, ऐसे सदर मोहतरम को इख्तितामी कलमात के लिए और दुआ के लिए बुलाता हूँ और उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो अपना इस्लामिया कलाम पेश करने के बाद दुआ करा दें। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आप सबको सलाम। इंशाअल्लाह अच्छा मुशायरा रहा, आपकी शानदार निज़ामत, बाकमाल निज़ामत, बहुत शुक्रिया बहन की कोशिशें और आप सबका ताबन, माशाअल्लाह बहुत अच्छा मुशायरा रहा। मुबारकबाद पेश करता हूँ सबको और अल्लाह ताला हमें इसी तरह उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। आखिरी वक्त में तो आइए कमाल साहब, पर्दे से बाहर गजल पेश करता हूँ। पर्दे में रहते हैं। ये गालिब की जमीन में है, दीवान गालिब की पहली गजल। फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का, इसी जमीन में है। तो ये समाज रह गया पासा पलट कर हर नई तदबीर का, गया पासा पलट कर हर नई तदबीर का, इब्ने आदम तू न कायल होगा क्या तकदीर का। रह गया पासा पलट कर हर नई तदबीर का, अदब इब्ने आदम तू न कायल होगा क्या तकदीर का। और सो रहा है आज मुनसिफ जाए फरियादी कहाँ, सो रहा है आज मुनसिफ जाए फरियादी कहाँ, कुछ बताओ क्या है मसरफ अदल की जंजीर का। सो रहा है आज मुनसिफ जाए फरियादी कहाँ, कुछ बताओ क्या है मसरफ अदल की जंजीर का। खाक से पैदा हुए हैं यूं तो सारे आदमी, खाक से पैदा हुए हैं यूं तो सारे आदमी, वस्फ तकवा है सबब इंसान की तौकीर का। तकवा है सबब इंसान की तौकीर का। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सूरह हुजरात। खाक से पैदा हुए हैं यूं तो सारे आदमी, वस्फ तकवा है सबब इंसान की तौकीर का। और भूल बैठी नाम रांझे का हमारी नस्ल नौ, नाम रांझे का हमारी नस्ल नौ, कौन अब है सुनने वाला दास्ताने हीर का। वह सुनने वाला दास्ताने हीर का, अदब हीर राजा। और जाने क्या नीयत है उसकी आ रहा है क्यों करीं, जाने क्या नीयत है उसकी आ रहा है क्यों करीं, देख कर सयाद को धड़का है दिल नखचीर का, देख कर सयाद को धड़का है दिल नखचीर का। माजरा दिल का ज़बां पर नामुकम्मल ही रहा, माजरा दिल का ज़बां पर नामुकम्मल ही रहा, कुछ तगाफुल आपका बाइस हुआ ताखीर का, कुछ तगाफुल आपका हुआ ताखीर का। और है खजिल बिजली मुकाबिल उस बुते तन्नाज के, बिजली मुकाबिल उस बुते तन्नाज के, राम करना शौक को लाना है जुए शीर का, करना शौक को लाना है जुए शीर का। और यूं तो गुजरे हैं सुखनवर इस जहां में और भी, यूं तो गुजरे हैं सुखनवर इस जहां में और भी, है मगर सुखन सबसे निराला मीर का, सुखन सबसे निराला मीर का। मीर को तो खैर तहसीन गालिब में पेश किया। तो यूं तो गुजरे हैं सुखनवर इस जहां में और भी, है मगर रंगे सुखन सबसे निराला मीर का। तो शेर है
روشنی ہی روشنی اور زیست کی سرگرمیاں ہیں، روشنی ہی روشنی اور زیست کی سرگرمیاں، کارنامہ ہے جہاں میں مہر کی تنویر کا، کارنامہ ہے جہاں میں مہر کی تنویر کا۔ اور مقطع ہے، آگ سینے میں لگی ہے بجھ نہیں سکتی ہے پھول، آگ سینے میں لگی ہے بجھ نہیں سکتی ہے پھول، دل نشانہ بن گیا اس کی نظر کے تیر کا، بن گیا اس کی نظر کے تیر کا، رہ گیا پاسا پلٹ کر آداب، رہ گیا پاسا پلٹ کر ہر نئی تدبیر کا، ابن آدم قائل ہوگا کیا تقدیر کا، سو رہا ہے آج منصف جائے فریادی کہاں، سو رہا ہے آج منصف جائے فریادی کہاں، کچھ بتاؤ کیا ہے مصرف عدل کی زنجیر کا، بتاؤ کیا ہے مصرف عدل کی زنجیر کا۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلام اتنا شاد رہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا کلام، آداب آداب، بہت بہت شکریہ سماج سربراہ کا شرکت کرنے کا، کمال صاحب کی نظامت اور آپ لوگوں کی شرکت سے بھی بہن کی کوششیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر عطا فرمائے اور آمین آمین۔ پروگرام کا ویڈیو نہیں بنتا، اگلے پروگرام تک کے لیے پھر اجازت، انشاءاللہ 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 پروگرام کا۔ اللہ حافظ، سلامت رہیں، یاد رہیں، آباد رہیں، صحت یاب رہیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔